مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ شب نیمہ شعبان، شب 15 شعبان، شب دعا، شب توبہ، شان توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیوں ہے؟ کچھ واقعات، کچھ آیات، کچھ دل کی بات، کچھ قصے، کچھ مثالیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ اگلے کچھ منٹ میں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور دل بوجھل تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، ضمیر خاموش تھا۔ یہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ شاید ہر شخص کی ہی کہانی ہے، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو گناہ کے بعد سوچتا ہے کیا میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی ہے؟ دنیا میں دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی کچھ ریورسیبل چیزیں، کچھ ارریورسیبل چیزیں، بڑا جب کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے انسان سے صحت کے حوالے سے، اللہ نہ کرے ڈاکٹر نے بتایا بیماری ہو، پہلا خیال ہی آتا ہے ذہن میں، یا کچھ غلطی ہو جائے پہلا خیال کیا آتا ہے ذہن میں؟ یہ ریورسیبل ہے کہ نہیں ہے؟ انڈو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور انسان دل میں دعا کرتا ہے اللہ کرے ریورسیبل ہوئے تو میں کچھ بھی کر کے اس کو ریورس کر لوں گا، مینج کر لوں گا۔ اگر ریورسیبل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بیماری ہو گئی، ریورسیبل ہے مینج کر لوں گا، تو نہیں ریورسیبل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنا کرم ہے اس کی، اس ذات کا کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، رحیم ہے۔ بتا دیا اس نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کیا تو یہ نہیں کیا تو یہ، لیکن اگر وہ یہ اصول بنا دیتا تو میں اور آپ کیا کر لیتے کہ جب کہہ دیا ہے، جب بتا دیا ہے کہ یہ کرنے کی سزا یہ ہے، تو جب کر دیا تو اب ختم، اب سزا ہی ملے گی نہیں۔ کتنا کریم ہے وہ، اس نے توبہ کا راستہ کھولا ہے۔ اور توبہ کیا ہے آگے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہر انسان کی کہانی، غلطی ہو گئی ہے، کیا میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ سب کے دل کی آواز ہے نا۔ اسی لمحے قرآن کا ایک اعلان گونجتا ہے، ایسا اعلان جو مایوسی کے اندھیرے کو چیرتا ہے۔ آیات کا خلاصہ آپ سنیں گے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سورہ شورى یہ آیت بتاتی ہے کہ بندہ اگر پلٹ آئے تو اللہ دروازہ بند نہیں کرتا، پلٹ آئے، واپس آ جائے، یو ٹرن لے لے، تائب ہو جائے، توبہ کر لے۔ کیا ہے توبہ؟ علماء نے جو سمجھایا اس سے ہمیں کیا آسان الفاظ میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ تائب ہو جانے کا نام۔ یہ منزل ہے اور میں منزل کی طرف جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک گیا اور بالکل کہیں اور نکل گیا، تو اب میں جتنا جلتا جا رہا ہوں اتنا منزل سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی منزل ادھر ہے، میں تو ادھر جا رہا ہوں۔ فوراً خیال آیا، میں نے توبہ کی، تائب ہوا، پلٹا، واپس آیا، اب منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ توبہ ہے کہ انسان بھٹکے اور توبہ کرے، واپسی کے راستے پر آئے۔ اور علماء نے یہ بھی سمجھایا جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ پھر الفاظ کی مشق نہیں ہے صرف، یہ ارادے کا نام بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر میں منزل ادھر ہے، وہی مثال، میں چلا گیا ہوں ادھر، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں تو غلط آ گیا ہوں، میں ادھر جانا تھا، اب میں کہتا رہا ہوں او ہو میں غلط آ گیا، لیکن میں جاتا رہا ہوں وہیں، پھر میں کہوں او ہو بہت ہی غلط آ گیا، پھر وہاں چلا جاؤں، پھر میں کہوں ارے بالکل ہی غلط آ گیا، پھر وہاں چلا جاؤں۔ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دور ہوتا جا رہا ہوں، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ تو توبہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے، کرنے کا نام ہے۔ توبہ کمزوری کا نام نہیں ہے، توبہ طاقت کا نام ہے۔ تو وہی جس شخص کی ایک خیالی بات ہو رہی ہے، یہ شخص سوچتا ہے میں گناہ گار ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے قبول کرے گا۔ پھر قرآن مجید سے آواز آتی ہے سورہ بقرہ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ میں نے آیت پڑھ دی، آپ نے سن لی، توبہ کرنے والوں سے توبہ کون کرے گا؟ یعنی یہ ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی، کہ ہم تو غلطی ہو گئی تو توبہ کر رہے ہیں، ورنہ توبہ کے تو اور بھی بہت سارے زاویے ہیں، لیکن ابھی میں ایک عامیانہ اس پہ، تو جو خطا کار ہے وہ توبہ کر رہا ہے اور اللہ ایک تو توبہ کا موقع دے رہا ہے، پھر توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کتنی محبت، اس کے لیے بھی ایک واقعہ عرض کریں گے۔ اور قرآن صرف امید نہیں دلا رہا، حکم دے رہا ہے، اے سورہ تحریم، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ یہ آج کا یہ واقعہ کئی آیات کا اور سب کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ حکم اس بندے سے جو بھی زندہ ہے، جس کی سانس چل رہی ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہے، مگر ہوتا کیا ہے، شیطان کام کرتا ہے، فوراً سرگوشی کرتا ہے،
کبھی کہتا ہے بہت معاملہ خراب ہو گیا ہے، بہت گناہ کر لیے ہیں، معافی کا کوئی چانس ہے نہیں. اور اسی سرگوشی کو توڑنے کے لیے اللہ خود بندے کو پکار کر فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت غالباً، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک وہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. کیا بات ہے. تو پتہ چلا مایوسی ایمان کی زبان نہیں ہے، مایوسی شیطان کی آواز ہے. ہاں قرآن خبردار بھی کرتا ہے، لیکن اب اگر بندہ ہی لوٹنے کا فیصلہ ہی نہ کرے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. کہا جو اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں، اپنے اپنے نفوس پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا، سورہ حجرات کی ایک آیت کا خلاصہ ہے، اپنے پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی ایک بڑا ظلم ہے اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر واپس چلے جانا. یہ جرت ہے بڑی، یہ ظلم ہے. وہی شخص جو میں اور آپ جس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، دل میں سوال کرتا ہے، عام انسان کا سوال، قرآن سے جواب، کیا کیا توبہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کا جواب آتا ہے سورہ توبہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول فرماتا ہے؟ تو دروازہ سب کے لیے ہے، شرط ہے ایک وقت کی، کیونکہ کھیل تو نہیں ہے. سورہ نساء، اللہ کے ذمے توبہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں پھر جلد توبہ کر لیں. میں نے پوچھا ایک عالم سے کہ اگر ذہن میں یہ ہو کہ بدعمالی بھی جاری رکھیں گے لیکن بس توبہ کر لیتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، پھر یہ توبہ ہوئی ہی نہیں ہے، چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے تو ہوئی نہیں ہے توبہ. اگر دل میں یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے کام بھی جاری رکھیں گے لیکن توبہ بھی کر لیتے ہیں، یہ دو ضد ہیں ایک دوسرے کی. ہاں اس نیت سے ہو کہ اب اس عمل کو دوبارہ انجام نہیں دیں گے، پھر خطا ہو جائے پھر اس نیت سے توبہ کریں. اور پھر سخت تنبیہ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی سورہ نساء کی ایک آیت کا خلاصہ ہے، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں. ٹو لیٹ which means one thing. ہم لوگ لائف کے ہر مومنٹ پہ رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں نا، انویسٹمنٹ کرنی ہے یار، رسک کا ایلیمنٹ کتنا ہے، یہ کرنا ہے، رسک کا ایلیمنٹ کتنا ہے. اگر کوئی کہے یار اس میں رسک ہے 10 روپے کا نقصان ہوگا، چلو لے لیتے ہیں چانس. کوئی کہ 10 ارب کا نقصان ہوگا، نہیں بہت بڑا رسک ہے بھائی، یہ چانس نہیں لینا. یہ جو کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ موت مطلب اب بس پھر لیٹ ہو جائے گا، اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، توبہ کو کل پہ چھوڑنا نہیں. میں ریفریز کر لیتا ہوں، توبہ کو اگلے پل پہ چھوڑنا بہت بڑا رسک ہے. اس لیے کہ اگر زندگی کا ناطہ ٹوٹ گیا بس پھر آگے معاملہ بہت سخت ہے. مگر جو لوٹ آئے، جو تائب ہو جائے، جو توبہ کر لے، قرآن اسے مایوس نہیں کرتا. آیت کا ترجمہ سورہ ہود، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. تو ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ توبہ کرنے کے جو مختلف اعمال ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اچھے کام کرتے رہیں، خود بخود گناہوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اس کی بات توبہ کریں اور اصلاح کریں. سورہ آل عمران میں کہا. آگے بڑھتے ہیں. یعنی توبہ صرف معافی نہیں ہے، ایک ایکسپیرینس ہے، زندگی کی اصلاح ہے. اب منظر بدلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں کہ اللہ توبہ پر کیسا رد عمل دیتا ہے. فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک لمحے کو روک کے ایک منظرنامہ کھینچتا ہوں آپ کے سامنے مختصراً، ٹو نو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ جب میں اور آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو نو نا، تو اللہ کا اس پہ ریاکشن کیا ہوتا ہے. تو الفاظ میرے خلاصہ کہ فرض کر لیجئے ایک انسان ہے، بالکل سنسان صحرا ہے، وہ اپنی کسی سواری پر ہے، اونٹنی پر ہے اور وہ جا رہا ہے. آج کل کا دور تو نہیں ہے، نیویگیٹر نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، اکیلا ہے، سواری ہے، اسی سواری میں پہننے اوڑھنے کھانے پینے کا سامان بھی اکیلا جا رہا ہے صحرا. ٹھیک، اب وہ صحرا کے بیچ پہنچ گیا، صحرا کے خاص مقام پہ پہنچ گیا ہے اور اب وہ نیچے اترا ہے سواری سے کیونکہ تھک گیا ہے، تو وہیں پہ سو گیا ہے. کچھ دیر سو گیا ہے، اب اس کی آنکھ کھلی ہے. آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ وہ سواری نظر نہیں آ رہی، یہاں ہوگی، ادھر دیکھا ہے سواری نظر نہیں آ رہی، پریشان ہوا ہے، دیکھا ہے سواری نظر نہیں آ رہی،
حیران ہوا ہے، ادھر دیکھا سواری نظر نہیں آ رہی، پریشانی اپنی پیک پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ کھو گیا ہے؟ نہیں، اونٹنی کھو گئی ہے، نہیں، یہ سواری نہیں کھو گئی ہے. اس وقت اس آدمی کے لیے اس سواری کا مطلب ہے زندگی. کیوں؟ اب بھائی صحرا کے بیچ میں ہے تو مطلب اور کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن کا نظام نہیں ہے. اسی سواری میں کھانا پڑا ہوا تھا، اسی سواری میں پانی پینا تھا، اس سواری میں جو رکھا ہوا تھا. تب آگے کرے گا کیا؟ اب یہ شخص اٹھتا ہے، ادھر جاتا ہے گھبراہٹ کے عالم میں، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، 400 صحرا ہے، تحت نگاہ دیکھتے سواری نظر نہیں آ رہی. یہاں تک کہ اب یہ مایوس، تھک ہار کے، گھبرا کے، پچھتا کے، رو کے، ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر گر جاتا ہے، گر کر سو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ایسے، بھوک سے برا حال ہے، پیاس سے نڈھال ہے، سو گیا. منظر نامہ ہے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد شخص کی پھر سے آنکھ کھلتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلا منظر جو دیکھتا ہے وہ ہے کہ وہ سواری سامنے کھڑی ہوئی ہے تمام تر سادو سامان کے ساتھ. اس کی تو زندگی واپس آ گئی نا. یعنی میں اپنے الفاظ میں کو لاٹری لگ گئی نا. مطلب اس سے اچھا it couldn't get better from here. کہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اب میں آپ سے کہوں بتائیں یہ آدمی کتنا خوش ہوگا، تو بھائی اتنا خوش ہوگا جتنا بتایا نہیں جا سکتا، کیونکہ مطلب he lost everything اور سب کچھ مل گیا اس کو. اب سنیے اور محسوس کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، خلاصہ خدا بند تعالی جتنا یہ آدمی اپنی اونٹنی کے واپس ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوتا ہے. یعنی اب سمجھ میں آتی ہے، جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ علماء کرام جو مجھے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. آف کورس اٹ از دا کیس، آف کورس دیٹ از دا کیس. ورنہ یہ تو معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہو رہا ہے. بھائی نجات تو میری ہو رہی ہے، جہنم سے تو میں بچ رہا ہوں، عذاب قبر سے تو میں بچ رہا ہوں. یہ رحمت والے رب کی خوشی ہے. اور پھر اگر یہ بھی سوال آئے کہ ہاں وہ تو لیکن قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے، عذاب کی بھی تو وعید ہے، آف کورس ہے. لیکن اگر اس کا بھی سوال ہو کہ رحمت کا بھی ایک زاویہ ہے اور غضب کا بھی زاویہ ہے، ان میں زیادہ حاوی کون سی صفت ہے، کیا ہے، تو اگین خلاصہ ہے کئی اقوال کا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، حاوی ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی کون سی عدالت، یعنی کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے، کتنی اپورچونٹیز دے رہا ہے، کتنے چانسز دے رہا ہے کہ ایسے انڈو، ختم، ریورسیبل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی صرف الفاظ میں کہوں اگر معافی نہیں ہے، مکمل صفائی ہے بھائی، کلین اپ. ایک اور جگہ فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے. آگے بڑھتا ہوں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے. اور یہ قصہ ختم نہیں ہوتا جب تک بندہ لوٹتا رہتا ہے. سرکار تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی. سب استغفار کی طرف آتے ہیں. یہ توبہ سے کچھ الگ اصطلاح ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، لغزش اس کی فطرت ہے، مگر ضد پر قائم رہنا یہ شیطان کی صفت ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، مشہور و معروف آیت آپ کو یاد ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے. آدم علیہ السلام، سورہ اعراف. تو دروازہ کھلا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنے نفوس پر ظلم کیا یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، یہ آیت ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں جلتا ہوا چراغ ہے. یہ آیت ایسی جیسے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا شخص کنارے کی آواز سن لے. آپ نے آدم علیہ السلام کو سنا، آگے بڑھے نوح علیہ السلام کو سنے،
اپنے رب سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. وہ پھر ہوگا کیا؟ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال سے توبہ، تمہیں مال سے مدد دے گا، توبہ، تمہیں اولاد سے مدد دے گا، توبہ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، توبہ، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، توبہ. ایک توبہ سے یہ سب کچھ. سورہ نوح کی آیت ہے. تو پتہ چلا کہ استغفار کا تو دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آخرت نہیں دنیا کی بھی برکتوں کا سبب ہے. So you cannot go wrong with توبہ, if I may say. مطلب یہ ایسی چیز ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام، آپ نے نوح علیہ السلام کو سنا، آدم علیہ السلام کو سنا. ایک آیت کا خلاصہ، اس دن رسوا نہ کرنا جب سب اٹھائے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وَظَنُّونِي اذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، ندا دی، آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اور پھر کیا ہوا؟ سورہ انبیاء، فاستجبنا له، مستجاب ہو گئی دعا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، نجات دے دی ہم نے اسے غم سے. کیسے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ساتھ ہم یہی نجات کا معاملہ کرتے ہیں. کیا کہنا ہے. اور اب آپ نے آدم علیہ السلام کا سنا، فخر آدم کا سنیے. نوح علیہ السلام، فخر نوح کا سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب اس پہ کیا کہیں انسان. میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ یعنی خطا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا یہاں، مطلب آف کورس گوز وداؤٹ سیئنگ استغفار کر رہے ہیں. انسان حیران ہو جائے کہ جب یہ سرکار دو عالم کا آپ نے سنا، جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لوگوں کی عبادت کا، حضرت علی کی کیسی نماز ہوتی تھی، حضرت امام زین العابدین چہرے کا رنگ زرد ہو جائے جب خوف خدا سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں. یہ تو خطا سے پاک ہے معاملہ، پھر بھی اس درجہ خوف خدا کا اظہار ہے. میں اور آپ ہیں کسی گنتی میں. فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کر لے، پارٹ آف لائف بنا لے، روٹین بنا لے، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات دے گا، اللہ اسے ہر غم سے نکال دے گا، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اگینسٹ توبہ. سورہ مائدہ میں کہا کیوں نہ وہ اللہ سے معافی مانگتے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بہت رحم والا ہے. لیکن علماء کرام سے بات کر کے یہ بھی سمجھ آیا کہ ایک بوند جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک بوند جو توبہ کے لیے کیٹلسٹ کا، ہتھیار کا، چونکہ اب چلیں سمجھ لیا توبہ کیا ہے، لیکن اب قبول بھی تو ہونا، ورنہ تو پھر ایک زبانی مشق ہو گئی نا صرف. تو علماء سے بات چیت کر سن کے سمجھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اگر چشم پرنم ہو، اس آنکھ سے آنسو نکلا ہے، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، تو آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، عبادت بوجھ لگے، یہ کمی کی نشانیاں ہیں. اور اگر مایوسی کی انتہا ہو، لگے گناہ بہت سارے ہیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا. اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا. اور ایک افضل طریقہ کیا ہے؟ بندہ کہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں. اور فرمایا جو اسے دن میں یقین کے ساتھ پڑھے اور مر جائے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ، مانتے ہیں ہم نے خطائیں کی ہیں، مانتے ہیں وعدے توڑے ہیں، مانتے ہیں توبہ کیے پھر توڑ دیا ہے، پھر توبہ کیے پھر توڑ دیا ہے. تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تواب ہے، تیرے در سے کہاں جائیں. سورہ شورا کی آیت پڑھی نا، تو ہے جو اپنے بندوں کی، وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو وہ زبان سے نہیں، دل سے استغفار آج کی شب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس طرح میں نے کہا توبہ کیا ہے وہ تو ہم نے سمجھ لیا، اور بڑی امید افزا باتیں بھی ہو گئی الحمدللہ کہ امکان بہت ہے انشاءاللہ، معاملہ خیر کا ہوگا انشاءاللہ. لیکن of course there is an if attached to it، اور stakes بہت ہائے ہیں، رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے.
10 روپے کو بندہ کہے گا ٹھیک ہے، 10 ارب کا ہوگا بندہ کہے گا نہیں بہت بڑا رسک ہے. یہاں بہت بڑا رسک ہے کہ اگر قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بمقابلہ آخرت کی زندگی سمجھانے کے لیے اگین ایک اور منظرنامہ عرض کروں. کیا کہا کہ جیسے ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہے، سمندر کی وسعت ہے، چاروں طرف تا حد دینے کا پانی ہی پانی ہے، اور اب ایک شخص ایسے میں اپنا ہاتھ نہیں، اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو سمندر پانی میں ڈالے اور اٹھا لے تو انگلی کچھ گیلی ہو جائے گی. کہا یہ اگر دنیا اور آخرت کی زندگی کا کمپیریزن سمجھنا ہے تو بس کچھ ایسے سمجھو کہ یہ جو پانی میں ہاتھ کا ایک حصہ ڈالنے کی وجہ سے انگلی میں جو کچھ تری آئی ہے نا، یہ ہے دنیا کی زندگی. ایز کمپیئر ٹو واٹ؟ یہ جو سامنے یہاں سے یہاں تک تا حد نگاہ پانی پانی ہے نا، یہ ہے آخرت کی زندگی ایز کمپیئر ٹو دنیا کی زندگی. دعا کریں خدایا میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن مال کام نہیں آئے گا، فرزند کام نہیں آئے گا، سوائے اس کے جو خدا کے حضور پاک دل لے کے آئے. میں اس روز پناہ چاہتا ہوں جب ظالم ظلم کرنے والے گناہ کرنے والے اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہیں گے ہائے افسوس میں نے رسول اللہ کا راستہ کاش اختیار کیا ہوتا. میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب گناہ گار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو بالوں اور پیروں کی طرف سے پکڑا جائے گا. اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں باپ بیٹے کے جرم کی، بیٹا باپ کے جرم کی سزا نہیں پائے گا. بے شک خدا کا وعدہ حق ہے. میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں ظالموں کا عذر ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوگا. میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا. حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ مشکلات میں ہے لیکن وہ دور بھاگے گا کیونکہ اس دن ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی. میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس دن مجرم چاہے گا. ابھی تو آپ نے ایک منظرنامہ سنا نا کہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا مشکل میں، اولاد والے سمجھ سکیں گے، دیکھ رہا ہے کہ بیٹا مشکل میں لیکن بھاگ رہا ہے. لیکن اب اگلا مرحلہ سنیے. اس دن یہ ماحول ہوگا کہ جب مجرم چاہے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے اسی بیٹے کو آگے کر دے، یعنی کہ if offered، وہ اس آفر کو قبول کر لے کہ میری جان چھوڑ دو، اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر دو. یہ عالم ہوگا. اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیزوں کو جو اس کی پناہ بنے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے ڈالے، نجات حاصل کر لے. ٹو لیٹ نہیں ہوگا. اللہم انی اسألک باسمک، تجھ سے تیرے اسم، تیرے نام کے واسطے سے سوال کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت، سبحانک تو پاک ہے، یا لا الہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت الغوث الغوث الغوث. فریاد سن، فریاد سن، فریاد سن، یا مجیب الدعوات، اے دعا کو مستجاب کرنے والا، یا رافع الدرجات، اے درجات کو عرفہ بلندی عطا کرنے والا، یا ولی الحسنات، اے نیکیوں میں مدد دینے والا، یا خیر الغافرین، اے بخشنے والوں میں، مغفرت کر دینے والوں میں سب سے بہتر، یا خیر الفاتحین، اے فتح کرنے والوں میں سب سے بہتر، یا خیر الناصرین، اے نصرت کرنے والوں میں سب سے بہتر، یا خیر الحاکمین، اے حاکموں میں سب سے بہتر، یا خیر الرازقین، اے رزق دینے والوں میں سب سے بہتر. نشریات جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقت میں حاضر ہوتا ہے. مانگنے کا مزاج کی